بچپن ہی سے میں نے روزانہ نماز پڑھنا شروع کر دی تھی اور اسکول جانے سے پہلے ہی میں نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں مسیحیوں سے نفرت کرتی تھی۔ میں جب یہ سنتی کہ مسیحیوں پر ظلم کیا گیا تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ وہ ہمیشہ ہمیں بتاتے کہ اگر ہم ایک مسیحی کو قتل کرتے ہیں تو ہم سیدھا جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میں بڑی پابندی سے اسلام کے ہر حکم کی پیروی کرتی۔ مجھے خیال آتا کہ میں نے ٹھیک طرح سے وضو نہیں کیا تو نماز کو درمیان سے چھوڑ دیتی اور دوبارہ وضو کرتی اور پھر سے نماز شروع کر دیتی۔ ایسا ایک نماز کے دوران 10 مرتبہ بھی ہو جاتا۔ میں ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر خودکشی کے متعلق سوچنے لگی۔ مجھے یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ میں خود کو اللہ سے بہت دور محسوس کرتی تھی۔ میری ماں بہت بیمار تھی اور مرنے کے قریب تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا میں خود کو مار لوں گی۔ اگر تم خود کو مار لوگی تو تمہیں مجھے بھی جان سے مارنا ہوگا۔ میں نے کہا میں تمہارے لیے یہ بھی کر دوں گی، ہم دونوں ہی مر جائیں گے۔ میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج رات خدا کے پاس آپ کے لیے خاص پیغام ہے۔ اگر آپ امید کا دامن چھوڑ چکے ہیں اور اپنی زندگی ختم کرنا چاہتے ہیں تو خدا فرماتا ہے رک جاؤ، اس کے پاس آپ کے لیے ایک امید اور ایک مستقبل ہے۔ اگر آپ خود کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو رک جائیں اور مجھے فون کریں۔ اس نے آدھا گھنٹہ فون پر بات کی۔ میں نے کہا میں آج رات ہی یہ کروں گی، آج رات کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ میں نے سنا کہ میری ماں توبہ کر رہی ہے اور نجات کے لیے دعا کر رہی ہے۔ میں قہر سے بھر گئی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا ہے؟ میری بات تو سنو بیٹی۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں یہ کیا کر دیا؟ آپ جہنم میں جاؤ گی۔ خدا کے لیے میری بات تو سنو۔ یسوع کچھ نہیں کر سکتا۔ پلیز پادینا میری بات تو سنو۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ نہیں ہے۔ میں اس کافر سے بات کر کے رسول اللہ کا انکار نہیں کروں گی۔ ہیلو، میری بات تو سنیں۔ وہ میری بات نہیں سن رہی۔ ہیلو۔ جب میری اس سے بات ہوئی تو وہ بہت سرد مہری سے بولی۔ میں خود کو ختم کرنے جا رہی ہوں۔ وہ لڑ رہی تھی۔ اس نے مجھے فخر سے بتایا کہ میں خود کو ختم کرنے جا رہی ہوں اور تمہارا یسوع میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ کوئی 1 گھنٹہ بحث کے بعد بھی میں اس کا ذہن نہ بدل سکا۔ میں بس مرنا چاہتی ہوں۔ تم نے یہ خود کہا ہے، اللہ نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا۔ یسوع کو ایک موقع تو دو۔ تم اپنی جان اگلے ہفتے بھی لے سکتی ہو۔ جب اس نے مجھے یہ چیلنج دیا تو میں نے سوچا میں اس طرح اللہ کی بہترین طور پر خدمت کر سکتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی جان لوں، اس کی خدمت کا یہ ایک آخری موقع ہوگا۔ وہ سوچ رہی تھی مجھے صرف دعا ہی تو کرنا ہے، اور پھر اگلے ہفتے اسی وقت اگر یسوع نے میرے لیے کچھ بھی نہ کیا تو میں آن ایئر کال کروں گی اور سب کو بتاؤں گی دیکھو میں نے 1 ہفتہ یسوع کو آزمایا اور کچھ بھی تبدیل نہ ہوا، اور میں آج رات اپنی زندگی کا خاتمہ کروں گی اور آن ایئر کروں گی۔ جب میں خود کو اس براہ راست پروگرام میں ختم کروں گی تو میں اللہ سے کہہ سکوں گی میرا جان دینا بھی تیرے ہی لیے تھا۔ اگلی صبح سویرے میں کچھ آواز سن کر جاگی اور میں نے اپنی ماں کو چلتے ہوئے دیکھا اور وہ بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ہمیں فوراً ہسپتال جانے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز نے خون کے نمونوں اور MRI رپورٹس کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو معجزہ ہے، ان کے جسم میں MS کا کوئی نشان نہیں۔ یہ تو ناممکن ہے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ تم نے کسی امام سے دعا کی تھی؟ تم نے کس امام سے دعا کی جس نے شفا دی؟ یہ کوئی امام نہیں ہے، یہ یسوع ہے۔